تو قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا پیغمبر اس قرآن کے پھر معنی اور تشریح بھی بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہی فرماتے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، نہ ملائکہ کا ذکر ہے نہ جنات کا ذکر ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، میں نے اپنی امانت کو پیش کیا آسمان پر، علی السماء، بلکہ جمع کرنا، اور آسمان کو میں نے کہا کہ تم اس میری امانت کو قبول کر لو، اس کو لے لو اور اس کو سنبھالو۔ سونا نہیں تھا، چاندی نہیں تھی، کوئی اور جو آج کل ہماری امانتیں ہوتی ہیں یہ نہیں تھی کہ اللہ نے ایک کو لے کر دوسرے کے پاس رکھنا چاہ رہے تھے، بلکہ اللہ کی امانت تھی اس کی خلافت، اس اللہ کی طرف سے نبوت، اللہ کی طرف سے صداقت، اللہ کی طرف سے امانت تھی دیانت، اور اللہ کی طرف سے یہ امانت تھی خود مختاری کے ساتھ، آزادی کے ساتھ۔ تو اللہ کے فرشتے آزاد ہیں، وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ کا انہیں حکم ہوتا ہے۔ لیکن یہ خلافت کی امانت، یہ نبوت کی امانت، یہ صداقت کی امانت، یہ اللہ کی دوستی کی امانت، یہ اللہ کی فرمانی اور نافرمانی سے بچنے کی امانت، یہ اللہ نے پیش کی۔ اللہ نے اس کے اہل انسانوں کو سمجھا۔ آسمان اپنی بلندی کے باوجود، سورج اس میں ہے، روشنی ساری اس سے ہے، جنت اس پہ ہے، اور رات کو چاند اور ستارے اس میں ہیں، سب کا بوجھ اس نے کہا میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کی امانت کو میں نہیں برداشت کر سکتا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو گویا اپنی ساری مخلوقات میں اللہ رب العالمین جس کو خلافت دے رہے ہیں وہ انسان ہے، اور سو آسان سے الفاظوں میں کہہ رہا ہوں کہ آج میں اور آپ اس دور میں یہ امانت اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں یہ امت کے ہر فرد کو عطا کی ہے، اور ہر فرد میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں۔ اس میں عبادت ہے، اس میں حلال و حرام ہے، اور ساتھ میں اللہ نے ہمیں خود مختاری بھی دے دی ہے، خود اختیاری بھی دی کہ اپنی مرضی پر اس پر عمل کریں۔ لا اکراہ فی الدین، لوگ اپنے مقصد، مقصد کے لیے آیت کو ضرور پیش کرتے ہیں، اور ہے بھی قرآن پاک کی آیت۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں خود مختاری دی ہے، خود اختیاری دی ہے، کہ اپنی مرضی پر اس پر عمل کریں۔ لا اکراہ فی الدین، لوگ اپنے مقصد کے لیے آیت کو ضرور پیش کرتے ہیں، اور ہے بھی قرآن پاک کی آیت۔
لیکن بہانے تلاش کرنے کے لیے کہتے ہیں کوئی آدمی گیا حضرت تھانوی رحمہ اللہ حکیم الامت اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے لیکن طا کے ساتھ نہیں تا کے ساتھ دی ہے، تو کیا میری طلاق ہو گئی؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ آپ کا نکاح بھی بڑی ہا کے ساتھ نہیں ہوا، چھوٹی ہا کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ نے کب کہا تھا کہ قاضی صاحب آپ نے نکاح پڑھایا ہے؟ نکاح پڑھا دی۔ تو کہا اگر تا کے الفاظ کے ساتھ طلاق نہیں ہوتی تو پھر آپ کی زبان میں جو وہ ہا نکاح میں چھوٹی ہا تھی ان کے ساتھ نکاح کہاں ہوا؟ تھانوی صاحب کا مقصد یہ تھا کہ الفاظ کی ہیر پھیر مت کرو، دین کو توڑ مڑوڑ کر اپنے تابع مت بناؤ۔ دین تو قرآن کا نام ہے اور دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے، اور اس میں بڑی سہولتیں ہیں، بڑی آسانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس امانت کو پیش کیا اور پھر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس کے باوجود میں نے انسان کو مکلف نہیں بنایا، جبر نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں میری نعمتوں کو ذرا دیکھو تو صحیح، دنیا میں تمہارے لیے میں نے 4 موسم بنا دیے، 4 موسم بنا دیے، اور ہر موسم کا فائدہ انسان کے لیے، ہر موسم سے فائدہ انسان حاصل کرتا ہے اور انسان کے لیے۔ اور یوں ہی فرمایا کہ وہ جتنی چیزیں آسمان و زمین کے نظر آتی ہیں یہ تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اور انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ انسان کو اپنے لیے اپنی مخلوقات میں سے اعلیٰ اور اشرف بنا کر کے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور باقی ساری مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ موسموں کو بھی میں نے تابع کر دی، ہر موسم آتا ہے اس کی خوبیاں الگ الگ ہیں، اور اللہ کے نیک بندے جب ہوتے تھے نا تو وہ ان خوبیوں میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب سردیوں کا موسم آتا تو وہ خوش ہوتے کہ راتیں لمبی ہیں اور دن چھوٹے ہیں، سردی ہے، نہ بھوک تنگ کرتی ہے نہ پیاس تنگ کرتی ہے، دن کو روزے رکھتے ہیں، نفلی روزے اللہ نے فرض نہیں کیا، اور موسم کو اللہ رب العالمین نے ایسا ہے کہ روئے زمین پر ایسا تبدیل کیا ہے کہ ہر آدمی اس موسم سے فائدہ حاصل کرے۔ آج اگر یہاں سردی ہے تو آپ کے روئے زمین پر ایسا ملک بھی ہے موجود ہے کہ وہاں گرمی ہے۔ رمضان مبارک کو چاند کے حساب سے رکھ دیا تاکہ یہ گرد تو ایسے انداز سے گرد کرے، پھرتا رہے، گھومتا رہے، آتا رہے کہ اس سے صرف ایک خطے کے عوامی فائدہ نہ اٹھائے بلکہ ہر خطے کے عوام اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان
تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ کس سوچ نے؟ سوچ تو صحیح۔ یہ دین اللہ کا دیا ہوا ایسا دین ہے